السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نور اویسی۔ آج جو ہم آپ کو زیارت کروانے جا رہے ہیں خانقاہ عالیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ بڑی سرکار بلرام شریف کے صاحب سجادہ حضور رئیس الاتقیاء سید اویس مصطفیٰ واسطی صاحب کے والد محترم کی مزار پاک تھی، جن کو شاہد میاں کے نام سے آنا آتا ہے۔ آپ کو وہاں پر لے کر چلتے ہیں اور وہاں پر پہنچ کر جو بھی جانکاری ہوگی وہ حافظ مظہر کی زبانی آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، اس بارگاہ میں ہم لوگ حاضر ہو چکے ہیں اور حافظ مظہر صاحب سے جانیں گے کہ آپ حضرت امام حسین کی کون سی پشت میں ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ یہ بتائیے کہ آپ صاحب مزار حضرت امام حسین کی کون سی پشت میں ہیں؟ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40ویں پشت میں ہیں، یعنی 40 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام علی مقام تک مل جاتا ہے۔ یہ بتائیے پھر جی آپ کا نام کیا ہے اور آپ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ آپ کا نام حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری سید شاہد حسین واسطی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ کی ولادت مبارکہ گلشن واسطی محلہ میدان پورہ میں 1333 ہجری اور مطابق 1916 میں۔ اس طور سے آپ قطب بلگرام سے 2 سال چھوٹے ہوئے، یعنی آپ حضرت قطب بلگرام سید زین العابدین واسطی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ جی ماشاء اللہ۔ حافظ جی آپ کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی؟ حضرت قطب بلگرام سید زین العابدین واسطی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے چھوٹے بھائی سید شاہد حسین واسطی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت ساتھ ساتھ ہوئی، اور بلگرام شریف میں حفظ کرنے کے بعد اپنے ماموں سید فضل حسین کی سرپرستی میں قاری ضیاء الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور فن قرأت آپ نے دارالعلوم فرقانیہ جو لکھنؤ میں ہے وہاں سے آپ نے قرأت مکمل کی۔ اس کے بعد قرأت سے فارغ ہونے کے بعد آپ فرنگی محل کے مدرسہ مؤید العلوم سے درس نظامی کی آپ نے تکمیل فرمائی۔ اس کے بعد حضرت سید زین العابدین تو فرنگی محل میں 3 سال تک درس و افتاء میں سے وابستہ رہے۔ پھر شاہجہاں پور کے اسلامیہ انٹر کالج تشریف لے گئے، اور سید شاہد حسین واسطی BDO کی پوسٹ پر دہرادون میں بحال ہوئے، لیکن اپنی حق پسندی اور ناجائز کاموں سے احتراز کی وجہ سے 1.5-2 سال منصبی ذمہ داریاں نبھانے کے بعد مستعفی ہو کر بلگرام شریف واپس آ گئے اور اپنی ذاتی زمین کی کاشت پر گزر بسر کرنے لگے، اور آپ کو سلسلہ قادریہ رزاقیہ میں بیعت و خلافت اپنے ماموں جان اور خسر رئیس الاولیاء حضرت سید حبیب احمد رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہے۔ اور آپ کا عقد مسنون اپنے ماموں اور مرشد حضرت سید حبیب احمد مسولوی کی تیسری صاحبزادی سیدہ زاہدہ امانت فاطمہ کے ہمراہ 10 شوال 1379 ہجری مطابق 1958 کو ہوا، جن سے 3 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تولد ہوئیں۔ نمبر 1 الحاج بادشاہ اسلام الحاج ڈاکٹر سید بلال مصطفیٰ عرف سید بادشاہ حسین واسطی۔ نمبر 2 سیدہ شرافت فاطمہ زوجہ سید احمد ساغر ممبئی۔ نمبر 3 تاج الاسلام مخدوم ملت حضرت مولانا حافظ و قاری سید اویس مصطفیٰ واسطی قادری، قاضی شرع ضلع ہردوئی، سجادہ نشین خانقاہ عالیہ قادریہ سہروردیہ بڑی سرکار محلہ میدان پورہ۔ نمبر 4 سید فیضان مصطفیٰ واسطی۔ نمبر 5 سیدہ رفعت فاطمہ زوجہ سید سعید اختر بلگرامی سلہاڑا۔ آپ نے بھی اپنے سبھی بچوں اور بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی، سبھی برسر روزگار شاد و آباد ہیں۔ حضرت سید شاہد حسین واسطی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی اصول پسند اور مرنج طبیعت رکھتی تھی، ماشاءاللہ۔ پوری زندگی خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کے سائے میں گزاری، ہر سانس یاد الہی کی خوشبوؤں میں بسی ہوئی تھی۔
آپ کو شعر و سخن کا موروثی ذوق بھی عطا ہوا تھا، لیکن مشق سخن کم تھی۔ آپ کا ایک شعر جو اکثر آپ کے بڑے صاحبزادے سید بادشاہ حسین واسطی سے سنا ہے کہ تیرا کیا کریں گے شاہد یہ حوادث زمانہ، نہ تیری کوئی حقیقت نہ تیرا کوئی فسانہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے 9 رمضان المبارک سن 1418 ہجری 9 جنوری 1998 بروز جمعہ 10 بجے دن اس جہان فانی کو الوداع کہا اور احاطۂ مخدوم شیخ یاسین قلندر علیہ الرحمہ میں مدفون ہوئے، اور بحمدی تعالی مجھے بھی ان کی خدمت کرنے کا موقع ملا، اور آج پیر و مرشد یعنی گلشن واسطی میں ہمیشہ سے روزہ افطار کا 9 رمضان مبارک کو روزہ افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جو بزرگ ہوئے جن کی تاریخ وصال 9 رمضان المبارک ہے، اس نسبت سے ہمیشہ قدیمی یہاں پر روزے کا اہتمام کرایا جاتا ہے، اور حسن اتفاق کہ آپ کے والد محترم سے شاہد حسین رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وصال 9 رمضان المبارک کو ہوا، اور جب سے حضرت سید ہمارے پیر و مرشد سید اویس مصطفیٰ واسطی جو صاحب سجادہ ہیں، آپ بڑے پیمانے پر اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور 9 رمضان المبارک کو تمام اہل بلگرام شامل ہوتے ہیں اور افطار کرتے ہیں۔ جی، مطلب لوکل کے ہی نہیں بلکہ دور دراز کے لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں، شرکت کرتے ہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ دیگر حضرت کے بہت سے چاہنے والے ہیں جو کہ دیگر جگہوں سے، جو اطراف کے بڑے بڑے قصبہ ہیں، قصبات شبرا مئو ہے، گرسائے گنج، سورک، بڑی دور سے کثیر تعداد میں لوگ یہاں پر شامل ہوتے ہیں۔ آپ کے تعلق سے ایک منقبت ہے، اور اس سے پہلے بلگرام کے تعلق سے چند اشعار سماعت فرمائیں کہ سغروی سادات سے مثل جناح ہے بلگرام، اہل سنت کی زمیں کا آسماں ہے بلگرام، اور جن کی پاکی کا بیاں قرآن میں موجود ہے، ان نفوس قدسیہ کا گلستاں ہے بلگرام۔ سبحان اللہ۔ شاہ صغرا واسطی کی ہے حکومت آج بھی، اہل ایما کے دلوں پر حکمراں ہے بلگرام۔ حضرت شاہد میاں کے ہو بہو اخلاق میں، حضرت شاہد میاں کے ہو بہو اخلاق میں، بادشاہ واسطی سے نوجواں ہے بلگرام۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ واسطی سے نوجواں ہے بلگرام، آسمان واسطی کے بدر کامل ہیں اویس، آسمان واسطی کے بدر کامل ہیں اویس، جن کے چہرے کی ضیاء سے ذو فشاں ہے بلگرام، جن کے چہرے کی ضیاء سے ذو فشاں ہے بلگرام۔ اور آپ کے تعلق سے ایک منقبت ہے کہ چلا دنیا سے جب وہ حافظ قرآن سی پارا، چلا دنیا سے جب وہ حافظ قرآن سی پارا، یہ سن کر آپ ہی دل کرب سے ہو اٹھا سی پارا، اگرچہ حازم لذات ذوق ہر نفس ٹھہرا، اگرچہ حازم لذات ذوق ہر نفس ٹھہرا، نہیں فطرت کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر افسوس لوٹا موت نے دن دوپہر جس کو، وہ تھا شاہد حسین اہل شرف کا در شہوارہ، وہ تھا شاہد حسین اہل شرف کا در شہوارہ، وہ جس کے رہنے سے تھا اعتبار اولیاء قائم، وہ جس کے رہنے سے تھا اعتبار اولیاء قائم، وہ تھا اعتماد دودھ مانے خمسہ سیارہ۔ اور مجھے تھی فکر ماہو سال کے تحریر کرنے کی، مجھے تھی فکر ماہو سال کے تحریر کرنے کی، اڑا تھا جانب خلد بری جب اس کا طیارہ۔ اور کہا حاطف نے سوری مانوی تاریخ لکھ مظہر، کہا حاطف نے سوری مانوی تاریخ لکھ مظہر، نہم سوم مبارک جمعہ سن 1418، نہم سوم مبارک جمعہ
सन 1418। तो नाज़रीन इकराम, ये थी यहाँ की जानकारी, और आप ज़ियारत भी करें, और अभी कुछ ही लम्हों में अफ्तार होगा, उसको भी आप हजरात देखें कि यहाँ पर जो एहतमाम किया जाता है यहाँ के रोज़दारों के लिए, ज़ायरीनों के लिए जो दूर दराज से आते हैं, कि यहाँ पर आते हैं, अपनी हाज़िरी देते हैं और अफ्तार में शिरकत करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दौलत से कोई तो कोई तदबीर से पहुँचा, दौलत से कोई तो कोई तदबीर से पहुँचा। मैं इश्क तलाकी इश्क की तासीर से पहुँचा। मैं इश्क तलाकी इश्क की तासीर से पहुँचा। सरकार मेरे